بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ لاکھوں درود کروڑوں سلام نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ سن 3 ہجری غزوہ احد کا بیان۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس شرکت کی ہو۔ غزوہ احد یا جنگ احد سن 3 ہجری میں لڑی گئی۔ جنگ بدر کے بعد یہ جنگ بہت اہم ہے۔ عرب میں صرف ایک شخص کا قتل لڑائی کا ایک سلسلہ چھیڑ دیتا تھا جو سینکڑوں برس تک ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ طرفان میں سے جس کو شکست ہوتی تھی وہ انتقام کو ایسا فرض موبت جانتا تھا جس کی ادا کیے بغیر اس کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے، جن میں سے اکثر وہ تھے جو قریش کے تاج اور سردار تھے۔ اس بنا پر تمام مکہ جوش انتقام سے لبریز تھا۔ قریش کا کاروان تجارت جو جنگ بدر کے زمانہ میں نفع کثیر کے ساتھ شام سے واپس آ رہا تھا، اس کا راس المال حصہ داروں کو تقسیم کر دیا گیا تھا، لیکن زر منافع امانت کے طور پر محفوظ تھا۔ جنگ کے لیے قریش کا سامان۔ قریش کو کشتگان بدر کے ماتم سے فرصت ملی تو اس فرض کے ادا کرنے کا خیال آیا۔ چند سرداران قریش جن میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، ان لوگوں کو جن کے عزیز و اقارب جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ محمد نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انتقام کا وقت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا جو نفع اب تک جمع ہے وہ اس کام میں صرف کیا جائے۔ یہ ایک ایسی درخواست تھی جو پیش ہونے سے پہلے قبول کر لی گئی تھی، لیکن قریش کو عرب مسلمانوں کے قوت زور کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جنگ بدر میں جس سامان سے وہ گئے تھے اس سے اب کچھ زیادہ درکار ہے۔ عرب میں جوش پھیلانے اور دلوں کو گرمانے کا سب سے بڑا آلہ شعر تھا۔ قریش میں 2 شاعر شاعری میں مشہور تھے، عمر جمحی اور مصعب۔ عمر جمحی غزوہ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقتدائے رحم سے ان کو رہا کر دیا تھا۔ قریش کی درخواست پر وہ اور مصاف مکہ سے نکلے اور تمام قبائل قریش میں اپنی آتش بیانی سے مسلمانوں کے خلاف آگ لگائے۔ خواتین قریش کی شرکت۔ لڑائیوں میں ثابت قدمی اور جوش و جنگ کا بڑا ذریعہ خاتونان حرم تھی۔ جس لڑائی میں خاتونیں ساتھ ہوتی تھیں عرب جانوں پر کھیل جاتے تھے کہ شکست ہوگی تو عورتیں بے حرمت ہوں گی۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کی اولاد جنگ بدر میں قتل ہو چکی تھی، اس لیے وہ خود جوش انتقام سے لبریز تھی اور انہوں نے منتیں مانی تھی کہ اولاد کے قاتلوں کا خون پی کر دم لیں گی۔ قرض جب فوجیں تیار ہوئیں تو بڑے بڑے معزز گھرانوں کی عورتیں بھی فوج میں شامل ہوئیں۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: ہند عتبہ کی بیٹی اور امیر معاویہ کی ماں، ام حکیم اکرمہ فرزند ابو جہل کی بیوی، فاطمہ بنت ولید حضرت خالد کی بہن، برزہ مسعود ثقفی جو طائف کا رئیس تھا اس کی بیٹی، ریتا عمرو بن العاص کی زوجہ، خناس حضرت مصعب بن عمیر کی ماں۔ حضرت حمزہ نے ہند کے باپ عتبہ کو بدر میں قتل کیا تھا۔ جبیر بن مطعم کا چچا بھی حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ اس بنا پر ہند نے وحشی کو جو جبیر کا غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ قرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلہ میں وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا گو اسلام لا چکے تھے لیکن اب تک مکہ ہی میں مقیم تھے۔ انہوں نے تمام حالات لکھ کر ایک تیز
روکاست کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور قاصد کو تاکید کی کہ 3 رات دن میں مدینہ پہنچ جائے۔ مسلمانوں کی مدافعت کے لیے تیاری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں پہنچی تو آپ نے 5ویں شوال سن 2 ہجری کو 2 خبر رساں جن کے نام انس اور مونس سے خبر لانے کے لیے بھیجے گئے۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب آ گیا اور مدینہ کی چراگاہ عرید کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منظر کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں۔ انہوں نے آ کر صحیح تخمینہ سے اطلاع دی۔ چونکہ شہر پر حملہ کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ ہتھیار لگا کر تمام رات مسجد نبوی کے دروازے پر پہرا دیتے تھے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے عموماً اور انصار میں سے اکابر نے رائے دی کہ عورتیں باہر قلعہ میں بھیج دی جائیں اور شہر میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی سلول جو ابھی تک کبھی شریک نہیں ہوئے، مشورہ نہیں کیا گیا تھا، اس نے بھی یہی رائے دی، لیکن ان نخیز نوجوان صحابہ نے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور ذرہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ اب لوگوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلاف مرضی نکلنے پر مجبور کیا۔ سب نے عرض کی کہ ہم اپنی رائے سے باز آتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ پیغمبر کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر اتار دے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان سپاہیوں کی جمعیت۔ قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچے اور کوہ احد پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کر 1000 صحابہ کے ساتھ شہر سے نکلے۔ عبداللہ بن ابی 300 کی جمعیت لے کر آیا تھا، لیکن یہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ یاد رہے کہ عبداللہ بن ابی یہ منافق تھا، لیکن یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے نہ مانی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صرف 700 صحابہ رہ گئے، ان میں 100 ذرہ پوش تھے۔ مدینہ سے نکل کر فوج کا جائزہ لیا گیا اور جو لوگ کم سن تھے واپس کر دیے گئے۔ ان میں حضرت زید بن ثابت، حضرت براء بن عازب، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لیکن جان نثاری کا یہ ذوق تھا کہ نوجوانوں میں سے جب حضرت رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو، واپس جاؤ، تو وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی ترکیب چل گئی اور وہ لے لیے گئے۔ سمرہ ایک نوجوان جو ان کے ہم سن تھے، انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ میں رافع کو لڑائی میں پچھاڑ لیتا ہوں، اس لیے اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو مجھ کو بھی ملنی چاہیے۔ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور سمرہ نے رافع کو زمین پر دے مارا۔ اس بنا پر ان کو بھی اجازت مل گئی۔ فریقین کی صف بندی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو علم عنایت کیا۔ حضرت زبیر بن عوام رسالے کے افسر مقرر ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حصہ فوج کی کمان ملی جو ذرہ پوش نہ تھے۔ پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئیں، اس لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین فرمایا اور حکم دیا کہ گو لڑائی میں فتح ہو جائے تاہم وہ جگہ سے نہ ہٹیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔ قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے نہایت ترتیب سے صف آرائی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کو مقرر کیا۔ میسرہ اکرمہ کو دیا۔ ابو جہل کے فرزند تھے۔ سواروں کو دشتہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا جو قریش کا مشہور رئیس تھا۔ تیر اندازوں کے دستے الگ تھے
جن کا افسر عبداللہ بن ابی ربیعہ تھا۔ طلحہ علمبردار تھا، 200 گھوڑے قتل رکاب میں تھے کہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ سب سے پہلے طبل جنگ کے بجائے خاتونان قریش دف پر اشعار پڑھتی ہی بڑھیں، جن میں کشتنان بدر کا ماتم اور انتقام خون کے رجز سے۔ ہند ابو سفیان کی بیوی آگے آگے اور 14 عورتیں ساتھ تھیں۔ اشعار پڑھتی جاتی تھی، ہم آسمانوں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تم سے گلے ملیں گی، اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی۔ آغاز جنگ ہوتی ہے۔ سامعین کرام، چونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اور غزوہ احد ابھی بیان کرنا باقی ہے، اب اس سے آگے جو آغاز جنگ ہوگا اس کا بیان انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اگلی ویڈیو ضرور سنیے انشاءاللہ، تاکہ جنگ احد کے بارے میں تمام معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔